الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. بعد حمد و صلاۃ نہایتی معزز و مقتدر شامعین، جیسا کہ آپ سارے حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ خوبصورت تقریب ہمارے عزیز حافظ احمد علی عباس کے تکمیل حفظ قرآن کریم کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے. میں دعا کرتا ہوں خلاق عالم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے حافظ صاحب کا قرآن مجید کو حفظ کرنا اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور خلاق عالم انہیں اور ان کے پورے خاندان کو قرآن مجید کا فیضان دونوں جہانوں میں عطا فرمائے. یقیناً یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ قرآن کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے سینے پہ نازل فرمایا، اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لینا یقیناً کائنات کی بڑی سعادتوں میں سے ایک سعادت ہے. سامعین عزیز شام، قرآن مجید کا فیضان اور قرآن مقدس کا قرب ایک ایسی شے ہے، اور قرآن مجید کے علم کو حاصل کرنا ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ خاص رب کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے. اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر قرآن کے علم کو حاصل کر لیا، میں نے اپنی سکت اپنی سعی سے اس نعمت کو حاصل کر لیا ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا خاص فضل اور کرم ہوتا ہے، اور مالک کا انتخاب ہوتا ہے کہ جسے وہ چاہے وہ نواز دے. اسی وجہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور خوبصورت فرمان مقدس ہے. حضور نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. فرمایا کہ اللہ جس شخص کی بھلائی چاہتا ہے یفقہہ فی الدین، پھر مالک کائنات اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ خاص رب کا انتخاب ہے، یہ خاص رب کا فضل اور کرم ہے، اور وہ جسے چاہے نواز دے، وہ جسے چاہے اس عزت کا تاج عطا کر دے. تو حضور کے فرمان کے مطابق یہ فیضان ملتا اسے ہی ہے کہ جس کی بھلائی کا ارادہ خود مالک کائنات کرتا ہے. اور پھر ایک اور خوبصورت بات وہ بھی
حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالک کائنات نے اخلاق کو بھی ایسے ہی تقسیم کیا ہے کہ جیسے مال کو تقسیم کیا ہے۔ فرمایا خلاق عالم نے ساری کائنات کو جو مال دیا ہے اس میں اس کی ایک خاص تقسیم ہے، کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ تو فرمایا کہ جس طریقے سے مالک کائنات نے مال کو لوگوں میں تقسیم کیا ہے نا، اسی طریقے سے خلاق عالم نے اخلاق کو بھی تقسیم کیا ہے۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، آپ سماعت کیجئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالک دنیا ہر کسی کو دیتا ہے، دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور دنیا اسے بھی دیتا ہے جو اس کا غدار ہے، جو اس کے ساتھ بے وفائیاں کرنے والا ہے، جس کے ساتھ اسے محبت نہیں بھی ہوتی نا، وہ اسے بھی دنیا دیتا ہے۔ مگر سنیے حدیث کے الفاظ، فرمایا کہ دنیا تو سب کو دیتا ہے مگر دین فقط اسے دیتا ہے جس سے وہ خود محبت کرتا ہے۔ تو یہ حدیث رسول ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو نا کہ وہ دین کے قریب ہے، وہ دینی کاموں میں مشغول ہے، تو پھر اس بات کی گواہی دو کہ رب اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے نا یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ میں اور آپ، ہم میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا محب ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مجھے اللہ سے عشق ہے، میں اللہ کو چاہتا ہوں۔ تو ہم میں سے ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم تو یہ کہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر سعادت کی بات یہ ہے کہ وہ مالک کائنات خود فرمائے کہ مجھے بندے تجھ سے محبت ہے۔ تو اس کا بنیادی طور پر ذریعہ جو حدیث رسول ہمیں بیان کر رہی ہے، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ دین میں لگا ہو نا تو سمجھ لینا اللہ کا یہ محبوب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مالک کائنات کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ دین صرف اسے ہی عطا کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو یقیناً یہ اس خاندان کے لیے، اس پورے گھرانے کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو حفظ کرایا، انہوں نے اپنے بچے کو دین کے رستے پہ لگایا ہے، اور دین کے ساتھ انہوں نے اپنی اولاد کو منسلک کیا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اس کی عزت ایسی عزت ہے، یہ نہ صرف اس جہان میں نہیں ملے گی بلکہ اگلے جہان میں بھی ملے گی۔ اور میں اس حوالے سے ایک خوبصورت حدیث رسول آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بندہ اپنی اولاد کو دین کا علم سکھاتا ہے اور قرآن مجید حفظ کراتا ہے تو پھر مالک کا قیامت کے دن اس پر کتنا کرم ہوگا۔ سنیے، آپ رشک کریں گے یہ حدیث سن کر۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حفظ کرتا ہے نا بندہ، جو شخص قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو یاد کر لیتا ہے، فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی نا تو اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا۔ اور حدیث کے آپ الفاظ سماعت کیجئے، حضور نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ حضور نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو دنیا کا سورج ہے، یہ اگر تمہارے گھر کے اندر آ جائے تو کتنی روشنی ہوگی، کتنی روشنی ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورج تو ایسا سورج ہے کہ کئی 100 میل دور ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، اس کی روشنی اس قدر ہے۔
تو فرمایا کہ جو سورج کئی سو میل دور ہے اس کی روشنی کا یہ عالم ہے. تو خلاق عالم جو تاج حفظ کرنے والے کے ماں باپ کے سروں پہ سجائے گا نا، اس تاج کی روشنی اس سورج سے بھی زیادہ ہوگی. اور فرمایا کہ جیسے سورج گھر میں آ جاتا ہے نا تو اس کی روشنی پھیل جائے، اور کس قدر ہو جائے میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. فرمایا کہ اس روشنی سے بھی زیادہ اس تاج کی روشنی ہوگی جو مالک کائنات حافظ کے والدین کے سروں پہ سجائے گا. تو یہ حدیث رسول ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا اللہ کا فضل اور کرم ہے. اور حدیث کے اگلے الفاظ بھی آپ سماعت کیجئے. حضور نے فرمایا یہ تو انعام ہے نا ان کا جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کے راستے پہ لگایا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی، قرآن حفظ کرایا. فرمایا پھر اندازہ کر لو کہ جن ماں باپ نے اپنی اولادوں کو حفظ کرایا ان کا یہ مقام ہے. تو جس بچے نے خود حفظ کیا ہے، جس نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے، جس نے شب و روز محنت کی ہے، جو راتوں کو جاگا ہے، جس نے رات کی پرواہ کی نہ دن کی پرواہ کی، جس نے انتھک محنت کر کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، پھر اس کا مقام کیا ہوگا. تو سامعین عزیز شام، یقیناً یہ ایک ایسا انعام ہے اور یہ ایک ایسی سعادت ہے کہ جسے میں اور آپ ماپ نہیں سکتے. ہمارے پاس وہ پیمانہ نہیں ہے کہ ہم ماپ کے بتائیں کہ اللہ کا کتنا کرم ہوتا ہے. یہ اللہ کی لامحدود عنایتیں ہیں جو ان لوگوں پر ہیں کہ جو اللہ کے دین کے رستے پہ نکل پڑتے ہیں. تو سامعین عزیز شام، آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے، آج ہم نے قرآن کو نا پسے پشت رکھ دیا ہے. آج اس پرفتن دور میں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے دین کے قریب ہوتے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ اور اس کے حبیب کی جو تعلیمات ہیں ان کو سیکھتے، ان پر عمل پیرا ہوتے تاکہ فتنوں سے محفوظ ہو جاتے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن اور حدیث سے دور کر لیا. اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم دن بدن پستیوں میں کھرے چلے جا رہے ہیں، دن بدن ہم ذلت کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں. کبھی اس بات پہ غور ہی نہیں کیا کہ کیا وجہ ہے آج ہمارے گھروں میں بے برکتیاں، آج ہمارے گھروں میں سکون کوئی نہیں، آج بے چینی ہے. آج اس وقت کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہا. ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی پریشانی ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی ٹینشن کا شکار ہے. لیکن کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ اس کا حقیقی سبب کیا ہے، اس کا حقیقی محرک کیا ہے، کس وجہ سے یہ پریشانیاں آتی ہیں اور کس وجہ سے یہ مشکلات آ جاتی ہیں اور زندگی مشکل ہو جاتی ہے. کبھی ہم نے اس بات پہ غور ہی نہیں کیا. آئیے سنیے حدیث رسول. حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی، سنیے گا توجہ سے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. فرمایا کہ مالک کائنات اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو عروج عطا کرتا ہے، اور فرمایا اسی قرآن کے ذریعے سے مالک کائنات لوگوں کو پستیوں میں گرا دیتا ہے، لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اب سنیے حدیث رسول، یہ میری بات نہیں ہے. میری بات ہوتی تو اس میں سقم ہو سکتا تھا، اس میں نقص آ سکتا ہے، اس میں کمزوری آ سکتی، میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، مگر وہ بات جو لب مصطفیٰ سے نکلے، ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے مگر حضور کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو یہ بات ہمیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ مالک کائنات اسی قرآن کے ذریعے سے عروج عطا کرتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے سے خلاق عالم ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا. تو قرآن کے ذریعے عروج کا ملنا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس میں
اصل مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص جو اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کر لیتا ہے نا، جو اپنا رشتہ اور ناطہ قرآن کے ساتھ مضبوط کر لیتا ہے اور قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہو جاتا ہے کہ جس میں کبھی انقطاع نہ آئے، تو فرمایا پھر مالک کائنات اسے دنیا کی عزتیں بھی عطا کرتا ہے، اسے آخرت کی عزتیں بھی عطا کرتا ہے۔ فرمایا لیکن جب کوئی شخص قرآن سے دور ہو جاتا ہے نا، تو پھر خالق کائنات اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ آج بین الاقوامی سطح پہ دیکھ لیجئے ہماری حالت کیا ہے۔ وہ اسلام کہ جس نے آ کر ساری کائنات کو امن و سکون کا درس دیا، وہ اسلام کہ جس نے آ کر ہمیں بتایا کہ بزرگوں کا ادب و احترام کیا ہے، وہ اسلام کہ جس نے آ کر بتایا کہ بیٹی کا مقام کیا ہے، ماں کی عزت کیا ہے، والدین کا مقام کیا ہے، بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، معاشرے کے حقوق کیا ہیں، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو رب کے قرآن نے اور رب العزت کے اسلام نے ہمیں بتائی ہے۔ وہ اسلام کہ جس نے ساری انسانیت کو جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے، آج لوگ اسی اسلام پہ تانا زنی کر رہے ہیں، اسی اسلام پہ آج تانا زنی ہو رہی ہے، اور آج معاذ اللہ مسلمانوں کو اور اہل اسلام کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، جبکہ یہ وہ اسلام تھا کہ جس نے ساری کائنات کو امن کی لڑی میں پڑویا ہے۔ تو اس اسلام کو آج لوگ تانا زنی کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہمارا کردار ہے کہ ہم نے جب سے قرآن سے دوری اختیار کی، جب سے قرآنی تعلیمات سے دوری اختیار کی، ہم پستیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ لوگ ہمیں ذلیل و رسوا سمجھتے۔ تو سامعین عزیز شام، اس حوالے سے نا حضور کی ایک اور خوبصورت بات میری ذہن میں آ رہی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب اسلام اٹھا تھا نا، جب اسلام شروع ہوا تھا تو اس وقت غریب الوطن تھا۔ سنیے گا اس بات کو، جب اسلام شروع ہوا تھا، جب اسلام کا آغاز ہوا تھا، فرمایا اس وقت بھی غریب الوطن تھا، اس وقت بھی کیفیت یہ تھی، یہ گھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، کوئی اسے قبول نہیں کرتا تھا، بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اسے دل کے ساتھ قبول کیا۔ فرمایا پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ پھر دوبارہ غریب الوطن ہو جائے گا۔ اندازہ کیجیے، حدیث رسول ہے، حضور نے فرمایا کہ اسلام شروع ہوا تھا تو غریب الوطن تھا، اور فرمایا کہ پھر اللہ نے اسے عوج عطا فرمایا، اسے عروج عطا فرمایا، اور فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر یہی اسلام غریب الوطن ہو جائے گا، پھر یہ اسلام گھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، پھر یہ اسلام گھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، اس پہ دستک دے گا کہ کوئی اسے قبول کرے، لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو آج ہم جب معاشرے پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ ہم نام کے تو مسلمان ہیں، ہمارے اوپر لیبل تو اسلام کا لگا ہوا ہے، لیکن ہم نے اسلامی تعلیمات کو یکسر فراموش کر دیا۔ ہمیں اس بات کی تو فکر ہے ہماری دنیا کیسے بنے گی، ہمیں اس بات کی تو فکر ہے کہ ہمارا مستقبل کیسا گزرے گا، ہمیں کوئی اچھی نوکری مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، ہمارے پاس کھانے کو کچھ ہے کہ نہیں، ہماری آمدن کتنی ہے، خراجات کتنے، اس بات کی تو فکر اور پرواہ ہے، لیکن اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ مالک کا فرمان کیا ہے، مالک کی تعلیمات کیا ہیں، حضور کے ارشادات کیا ہیں، اور حضور ہم سے کیا تقاضا کر کے گئے۔ کبھی اس بات کی طرف غور ہی نہیں کیا، کبھی اس بات کی طرف ہم نے توجہ ہی نہیں دی۔ تو سامعین عزیز شام، سنیے اس بات کو، آج جہاں والدین کی یہ ذمہ داری ہے نا کہ وہ اپنی اولاد کو اچھا کھانا دیں، اچھا ماحول فراہم کریں، وہ اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کریں کہ جو ان کی دنیاوی بنیادی ضروریات ہیں وہ پورا کریں، اسی کے ساتھ ساتھ والدین کی کچھ اور ذمہ داری بھی ہے۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی حدیث رسول سے لیتے، سنیے اس بات کو۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم ثلاث خصال، فرمایا اپنی اولادوں کو نا 3 خصلتوں کی تربیت دیا کرو، 3 عادات سکھلاؤ۔ اور وہ 3 خصلتیں کیا ہیں، 3 عادات کیا ہیں؟ فرمایا ان میں سے پہلی بات حب نبیکم،
اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھلاؤ. دوسری بات فرمایا وحب اہل بیتی، فرمایا دوسری بات جو اپنی اولاد کو سکھلانی ہے نا تم نے، میری اہل بیت کی محبت ہے. اور تیسری بات فرمایا کہ تلاوت القرآن، فرمایا کہ تیسری بات جو تم نے اپنی اولاد کو سکھلانی ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. یہ بنیادی طور پر نا حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنیادی طور پر یہ تین باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا تم نے اپنی اولادوں کو یہ سکھلانی، اور یہ نصاب ہے والدین کے لیے. والدین کے لیے یہ حدیث کی روشنی میں یہ نصاب ہے جو حضور نے ہمیں دیا، اور حضور ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو یہ سکھلائیں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم اپنی اولادوں کی اس حوالے سے تو پرواہ کرتے ہیں کہ ان کے تن پہ کپڑا کیسا ہے، ان کے بدن پہ کپڑا کیسا، وہ کھا کیسا رہے، اس بات کی تو فکر ہے. اور اس بات کی تو پرواہ ہے کہ ان کے میٹرک میں اتنے نمبر ہیں، اس سے زیادہ آنے چاہیے. ان کے ایف اے ایف ایس سی اور بی ایس سی اور دوسری تعلیم میں اس قدر میرٹ ہے اور ان کا اتنا کم ہے، اتنا ہونا چاہیے. اس بات کی فکر اور پرواہ تو ہے، لیکن فکر نہیں ہے تو اس بات کی ہے کہ ہماری اولاد نے قرآن بھی سیکھا ہے یا نہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کے نزدیک کریں. آج کئی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے اور یہ دیکھنے کو ملتا ہے، بحمد اللہ تعالیٰ یہ ہمارا دیہات کا علاقہ ہے اور یہاں یہ دیہات کے جو علاقے ہیں وہ کچھ محفوظ ہیں. لیکن آپ اگر شہروں کا رخ کریں نا تو وہاں جو بات آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اپنے والدین کو اولڈ ہاؤسز میں منتقل کر رہے ہیں کہ ہم سے خدمت نہیں ہوتی. اور کئی دفعہ میں نے بزرگوں سے یہ لفظ سنے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ والدین اولاد تو اتنی نافرمان ہوگی، اسے پرواہ ہی نہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل میں سر دیا ہوا ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سنتا نہیں ہماری بات، ہم 10 دفعہ بات کرتے ہیں وہ 1 دفعہ جواب دیتا ہے. اس بات کا نا رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ہماری فکر ہی نہیں، ہماری پرواہ ہی نہیں، ہمارے حقوق نہیں پورے کرنا. تو یہ رونا ہم روتے ہیں، لیکن کاش اس رونے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیا ہوتا کہ ہم نے اپنی اولاد کو قرآن کتنا سکھلایا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو دین کی کتنی تربیت دی ہے. اگر ہم نے اپنی اولادوں کو دین سکھلایا ہوتا نا تو آج انہیں پتا ہوتا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی زیارت کرنے سے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. تو یہ افسوس کے ساتھ یہ باتیں میں کر رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے کے تلخ پہلو ہیں، یہ کڑوے حقائق ہیں کہ ہم دنیا کی طرف تو ہماری توجہ ہے لیکن دین کی طرف بالکل توجہ نہیں. کبھی ایسے ہوا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پاس بٹھا کر حضور کی باتیں بھی سنائی ہوں، کبھی ایسے ہوا ہے کہ ہم نے حضور کی محبت کی تعلیم بچوں کو پاس بٹھا کر دی ہو، کبھی ایسے ہوا ہے کہ ہم نے حضور کی اہل بیت اطہار کی محبت اپنی زبان کے ذریعے سے اپنی اولاد کو سکھلائی ہو. کبھی نہیں ہوا، بہت کم ہوتا ہے، ہوتا بھی ہے اگر تو بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو پاس بٹھا کر حضور کی باتیں سکھلائیں، حضور کی سیرت پڑھائیں، حضور کی سیرت کے واقعات سنائیں، بتائیں کہ ہمارے نبی کیسے تھے، حضور کی آل کیسی تھی. اور یہ قرآن ہے جو حضور کے صدقے سے ہمیں ملا. یہ بہت کم ہو گیا، اب یہ فتنوں کا دور ہے نا، لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ایسے ایسے دنیا کے اندر گم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ حضور کا فرمان ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، فرمایا اپنی اولادوں کو 3 خصلتیں سکھاؤ، 3 باتیں سکھاؤ. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، دوسری بات یہ کہ اولاد کو میری اہل بیت اطہار کی محبت سکھلاؤ، اور تیسری بات یہ کہ اولاد کو بتاؤں کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے. اور یہاں میں ایسے اگلی بات کرنا چاہوں گا، آج ہم اس قدر سخت دل ہو گئے ہیں کہ کبھی ہمیں اللہ کی یاد میں رونا نہیں آیا، اس قدر سخت دل ہو گئے ہیں کہ کبھی حضور کی محبت میں نہیں روئے، اس قدر ہمارے دل ان پر جمود طاری ہو گیا ہے کہ کبھی ہمیں ترس نہیں آیا کسی پہ.
دل سخت ہو گئے ہمارے، اور کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ دنیا مل جائے تو خوش ہیں، اور دین نہ ملے تو کوئی پرواہ نہیں، اور دنیا نہ ملی تو پھر ساری ٹینشنیں اپنے سر پہ لے لی۔ تو جمود کی کیفیت ہوگی۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ہمیں حضور کی خاطر رونا آیا ہو۔ اندازہ کریں نا، وہ نبی کہ جو راتوں کو اٹھ کر میرے اور آپ کے لیے قیام کیا کرتے تھے، اور اتنا قیام کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے محبوب سے فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب، میرے کملی اوڑھنے والے محبوب، قیام تو کیا کیجئے لیکن تھوڑا قیام کریں، قم اللیل الا قلیلا، اس قدر قیام کرتے تھے، اور اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم پڑ جایا کرتے تھے، ورم پڑ جاتے تھے، اور روتے تھے، اور اللہ سے میرے اور آپ کے لیے بخشش طلب کیا کرتے تھے۔ تو وہ نبی کہ جو راتوں کو اٹھ کر ہمارے لیے روتے تھے، ہم نے بھی کبھی اس نبی کو یاد کر کے آنسو بہائے ہیں؟ کبھی ہمیں بھی حضور کی یاد میں آنسو آئے؟ کبھی ہمیں بھی اللہ کی خشیت کی وجہ سے کبھی ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ آنکھ سے آنسو نکل آئے؟ بہت کم ایسے ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ آئیے میں یہ حدیث پاک ایک پیش کروں گا، اس کا سبب کیا ہے، اور پھر دوسری حدیث پاک پیش کروں گا کہ اس کا حل کیا ہے۔ سبب کیا ہے؟ کس وجہ سے ہمیں رونا نہیں آتا؟ کیوں دل سخت ہو گئے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے دنیا میں مگن ہو گئے کہ ہمیں دین کی پرواہ نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم پر مصائب آتے ہیں، ہم مشکلات میں گھر چکے؟ تو سنیے حدیث پاک، دلوں کی سختی کیوں آئے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو آنکھوں کی خشکی ہے نا، آنکھوں کا خشک ہو جانا ہے، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ دل سخت ہو گئے۔ فرمایا جمود العین من قسوۃ القلوب، فرمایا کہ یہ آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، رونا نہیں آتا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ من قسوۃ القلوب، دل سخت ہو جاتے۔ اور دل کیوں سخت ہوتے؟ فرمایا وقسوۃ القلوب من کثرت الذنوب، فرمایا دل کیوں سخت ہوتے ہیں؟ من کثرت الذنوب، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ کہ ہم صبح و شام اس حال میں گزارتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہوتے، اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کے ساتھ بے وفائیاں شب و روز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دلوں کی سختی ہے، یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ اور گناہ کیوں زیادہ ہوگی؟ گناہوں کی کثرت کس وجہ سے ہے اور کس سبب سے ہے؟ آئیے سنیے اسے اگلے الفاظ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكَثْرَةُ الذُّنُوبِ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا، فرمایا کہ یہ جو گناہوں کی کثرت ہے نا، یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ اور دنیا کی محبت کیا ہے؟ فرمایا وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيَّةٍ، فرمایا یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، یہ سارے گناہوں کی اصل ہے، یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے اور ان کی ماں ہے، اس سے گناہ باقی جنم لیتے ہیں۔ تو سامعین عزیز شام، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو دلوں کی سختی ہے نا، آج ہمیں رونا نہیں آتا حضور کی یاد میں، اللہ کی یاد میں ہم کبھی نہیں روئے۔ یہ جو دلوں کی سختی ہے، اس کی بیسیکلی اور بنیادی جو وجہ ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور پھر رونا نہیں آتا، پھر اللہ کی یاد میں ہم نہیں روتے۔ اب سنیے، اس دل کی سختی کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس دل پہ اگر زنگ جم جائے اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یہ دل سیاہ ہو جائے، تو اس سیاہی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ آئیے سنیے اس بات کا جواب بھی حدیث رسول سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب لتستوي كما يستوي الحديد، فرمایا کہ یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، کما یستوی الحدید، ایسے ہی کہ جیسے لوہا زنگ آلود ہوتا ہے۔ اذا اصابہ الماء، فرمایا کہ جب لوہے کو پانی لگتا ہے نا، تو جیسے وہ لوہا زنگ آلود ہوتا ہے نا، فرمایا ایسے ہی دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔
دل بھی زنگ آلود ہو جاتے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ما جلاؤہا، حضور آپ بتائیے کہ دل تو زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دلوں پہ میل چڑھ جاتی ہے، یہ میل اترے گی کیسے، یہ زنگ کیسے دھلے گا، یہ زنگ کیسے ختم ہوگا؟ تو سنیے حدیث رسول. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 اصول ہمیں بتائے. 2 اصول فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت. 2 باتیں فرمایا، ایک تو تلاوت قرآن مجید کی کثرت کیا کرو، اور دوسرا موت کو یاد رکھا کرو. یہ 2 باتیں ایسی ہیں کہ اگر تم یہ اختیار کر لو نا تو جو دلوں کی سیاہی ہے نا وہ دھل جائے گی، دلوں کا زنگ اتر جائے گا، اور وہ جو میل کچیل چڑھ چکی ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، وہ میل ساری کی ساری دھل جائے گی اگر تم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کر لو گے. تو سامعین عزیز شام، یہ وہ نسخہ ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہمیں عطا کیا. فرمایا اگر اس بات پہ عمل کر لو نا پھر تمہارے دلوں کی سختی ختم ہو جائے گی، پھر دلوں کے اندر سکون آ جائے گا، پھر جو دلوں میں زنگ جم چکا ہے نا وہ زنگ ختم ہو جائے گا. لیکن یہاں میں یہ آخری کلمات، اور یہی آج کی مجلس کا ماحصل بھی ہے، اور آج کی مجلس کا یہی پیغام بھی ہے. محترم المقام جناب قاری محمد شہزاد صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے، میں آپ کو اپنی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. تو میں آخری یہ باتیں ہیں میری، اور یہی آج کی مجلس کا ماحصل ہے. سنیے گا توجہ سے. ہمیں قرآن اس وقت یاد آتا ہے کہ جب کوئی ہمارا فوت ہو جاتا ہے، تو اس وقت ہم مدرسے سے بچے بلاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی اب قرآن پڑھو، اور خود اتنی بھی توفیق نہیں کہ ہم ایک سپارہ پڑھ سکیں. تو قرآن کے ساتھ ہم نے دوری کو اختیار کر لیا. جیسے دوری ہوئی ایسے دلوں پہ زنگ جم گیا، ایسی دلوں کی سختی طاری ہوئی اور ہم دنیا میں گم ہو کر رہ گئے اور نقصان پہ نقصان اٹھانے لگے. تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے تعلق کو رب کے قرآن کے ساتھ مضبوط کریں. جیسے ہمارا تعلق رب کے قرآن کے ساتھ مضبوط ہوگا، خلاق عالم کا کرم ہوگا، مالک کائنات اس دنیا کی بہاریں بھی ہمیں عطا فرمائے گا، آخرت کی عزتیں بھی ہمیں عطا کر دے گا. تو میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں اور بلا تاخیر دعوت نعت دیتا ہوں جناب محترم قاری شہزاد صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف و ثنا سے ہمارے قلوب و اذہان